بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شہزاد، اس دعا کے ساتھ کہ فٹ رہیں آپ۔ ہمارا آج کا ٹاپک انگزائٹی پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی اقسام اور علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے علاج کی میڈیسن، اس کا نفسیاتی اور روحانی علاج کے متعلق بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ انگزائٹی کیا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ جب کوئی بلا وجہ خوف کھاتا رہے، بہت زیادہ تشویش کرے، ہر وقت پریشان رہے، دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ ختم کر کے علیحدہ رہنا پسند کرے اور اسے شور شرابہ بھی برا لگے، تو وہ انگزائٹی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ ایک نارمل کیفیت بھی انگزائٹی کی ہوتی ہے، جس میں ہم اپنے روزمرہ کے کام اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اگر امتحان کے بارے میں فکر یا پریشانی نہ ہو تو ہم تیاری نہیں کرتے اور پیپروں میں اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ ڈیوٹی یا کام کے بارے میں پریشان نہ ہوں تو ہم وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ہر کام کے لیے ایک فطری پریشانی ہوتی ہے، وہ انگزائٹی میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ انگزائٹی کی ٹائپس اور ان کی علامات۔ نمبر 1، جنرلائزڈ انگزائٹی۔ انگزائٹی کی اس قسم میں مریض کو مسلسل پریشانی اور گھبراہٹ رہتی ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ مریض کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سر درد رہتا ہے اور سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور نیند بالکل نہیں آتی ہے۔ انگزائٹی کی دوسری قسم فوبیا ہے۔ انگزائٹی کی اس قسم میں کسی بھی عام چیز یا موقع سے اس قدر خوف ہو جانا کہ مریض ہر وقت اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے فوبیا کہتے ہیں۔ مریض یہ سوچتا ہے کہ شاید ابھی مر جاؤں گا اور اندھیرے سے خوف کھاتا ہے کہ شاید کوئی چڑیل یا جن نہ چمٹ جائے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا خوف، اونچائی سے نیچے آنے کا خوف، تنگ جگہوں کا خوف اور مختلف جانوروں مثلاً چھپکلی، کاکروچ، بلی وغیرہ کا خوف شامل ہے۔ نمبر 3، پینک اٹیکس۔ انگزائٹی کی اس قسم میں چند دنوں کے وقفے سے شدید پریشانی اور گھبراہٹ کا اٹیک ہوتا ہے اور مریض کا تعلق کسی مخصوص حالات کے ساتھ نہیں رہتا۔ مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ شاید اس کا سانس رک گیا ہے اور اس کو اٹیک ہونے والا ہے۔ مریض کو پاگل پن یا انہونی موت کا خوف ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، پوسٹ ٹرامک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی حادثات کا دباؤ۔ زندگی میں پیش آنے والے کسی بڑے حادثے کے دباؤ کے بعد مریض نفسیاتی طور پر دباؤ اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس حادثے کو بار بار یاد کرتا ہے اور خوفزدہ رہتا ہے۔ نیند اور بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ کاسز آف انگزائٹی، یعنی کہ پریشانی کی وجوہات۔ ہر مریض کی وجوہات الگ ہوتی ہیں، یہاں چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ دماغ میں کیمیائی اجزاء کی کمی بیشی کی وجہ سے بھی انگزائٹی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری سوچ، مزاج اور جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں کمی بیشی کی صورت میں انگزائٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، موروثی وجوہات۔ دوسرے نفسیاتی امراض کی طرح یہ بھی ایک موروثی مرض ہے، یہ ایک خاندان سے آنے والی نسلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، ماحولیاتی عوامل۔ بہت سے ماحولیاتی عوامل جیسا کہ معاشرتی دباؤ، گھر کے ماحول میں ضرورت سے زیادہ سختی، اسکول میں پڑھائی کی سختی، دفتر میں کام کی سختی یا نوکری چھوٹ جانے کا خوف وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 4، نفسیاتی عوامل۔ ہر وقت نیگیٹو سوچنا اور خوف کو اپنی چیزوں سے منسلک کر لینا، دوسروں پر زیادہ انحصار کرنا اور خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ انگزائٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بچپن کے تجربات، واقعات اور نفسیاتی دباؤ اور معاشرتی دباؤ، خاندانی لڑائی اور قتل و غارت کا خوف بھی اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انگزائٹی ایک قابل علاج مرض ہے۔ ادویات اور نفسیاتی طریقہ کار سے اس کا علاج ممکن ہے۔ ادویات کا انتخاب مریض کی بیماری کی شدت، عرصہ اور وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ شدید گھبراہٹ یا پریشانی کی صورت میں فوری طور پر ادویات دی جاتی ہیں جنہیں SSRIs کہتے ہیں، جو کہ لمبے عرصے کے لیے بھی دی جا سکتی ہیں، اور کچھ مریضوں کو بینزوڈیازیپین کی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ عرصے تک استعمال نہیں کروائی جاتی تاکہ مریض اس کا عادی نہ ہو جائے۔ نفسیاتی اور روحانی طریقہ علاج۔ مریض اپنے ڈر، خوف اور پریشانی کے متعلق اپنے ڈاکٹر سے بات چیت کر کے اپنی سوچوں اور رویوں پر قابو پا
सकता है, क्योंकि डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें, नफ्सियाती तरीके और रवैयों को हल करने में मदद फराहम करता है। और अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, इससे आपके दिल और दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा और एंग्जाइटी का अटैक ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आपको मर जाने का खौफ है तो आप ये सोचें कि जितना दाना पानी आपका लिखा गया है वो आपने पूरा खाना है, और जितनी सांसें लिख दी गई हैं वो आपने हर सूरत लेनी है। तो रब पर भरोसा रखें, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, उसकी जगह पॉजिटिव सोचना है। और अगर आपको अंधेरे से खौफ आता है, बिल्ली काकरोच से खौफ आता है, तो आप उसके पास चले जाएं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो चीजें आपसे दूर भाग जाएंगी। आप एक मरतबा अंधेरे में चले गए तो आपका खौफ खत्म हो जाएगा, आइंदा जिंदगी आपको खौफ नहीं आएगा। आपने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। और जब कोई खौफ या परेशानी का अटैक आ जाए तो आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी आल पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला आप पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है, तो आपकी एंग्जाइटी फौरन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला कभी एंग्जाइटी का शिकार नहीं होगा। 2 नफल पढ़ें और सर को जब सजदे में रखेंगे तो आपके दिमाग के खून की सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी और आपकी एंग्जाइटी फौरन दूर हो जाएगी। और आखिरी बात, जब एंग्जाइटी या परेशानी आ जाए तो मर्ज से लड़ें, अपने आप से नहीं। शराब नोशी, चर्स और दूसरी मुंशियात का सहारा लेकर वक्ती तौर पर जहन को सुकून देने के लिए कोई बड़ा नुकसान ना कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपको इज्जो मान में रखे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।